جی ناظرین، ہم ساری ان باتوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو جو بھی پوائنٹس چلے آ رہے ہیں، جس میں خاص طور پر ہم نے آج جو ٹاپک رکھا وہ یہ تھا کہ ایک شادی شدہ مرد سے خواتین کیوں شادی کرتی ہیں، اگر وہ کرتی ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، کیا وہ بہت خوبصورت اچھی زندگی گزارتی ہیں، اور کیا وہ عورت جس کے اوپر وہ شادی کر کے سوکن بنتی ہیں یا دوسری بیوی بن کے جاتی ہیں، اس کے اور اس کے بچوں کے کیا حالات ہوتے ہیں، اور مرد جو ہے جو دو بیویوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، جو سینڈوچ بناتا ہے، اس بیچارے کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا وہ اپنے حقوق پورے کرتا ہے یا بالکل ہی ایک دو کشتی میں پاؤں چلا کے ڈگمگ ڈگمگ زندگی گزارتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کشتی کی اس ڈگمگ ڈگمگ پہ چلے، ایک بہت ہی ضروری اعلان ہے، اور وہ اعلان یہ ہے بریک کا۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا گڈ مارننگ یورپ سنوبر اور لیاقت کے ساتھ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک ختم ہوئی، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی سے کال آئی تھی پاکستان میں سے، ایم شیور کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہمارا شو واچ کرتے ہیں، لاہور میں بھی اس وقت لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کراچی میں، دوسرے شہروں میں بھی، اسلام آباد۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو پاکستان سے بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور گڈ مارننگ یورپ تو ہم کہتے ہیں، گڈ مارننگ پاکستان بلکہ گڈ آفٹرنون پاکستان ابھی ہو گیا ہوگا۔ پاکستان میں اب ایک بجلی کا بہت زیادہ بحران ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ پاکستان میں یہ دھوپ اتنی ہوتی ہے، شمسی توانائی یوز کر سکتے ہیں، اور اٹس ناٹ ویری کاسٹلی۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمران اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ ہوا بہت ہے، ونڈ کے ذریعے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، یہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ، اور ساتھ بجلی بھی نہیں ہے، لوگ ہنگامے کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس وہاں پیسہ ہے، بہت بزنس مین ہیں، بہت میں سمجھتا ہوں کہ بزنس مینوں کو خود انیشیٹو لینا چاہیے، اور یہ ایسی بزنس کریٹ کرنی چاہیے پاکستان کے اندر کہ وہ جو سولر پینلز ہیں وہ لگا کے بجلی پیدا کریں، یا تو گورنمنٹ جو ہے سبسڈی دے کے وہ لگا رہی ہے، یا کمپنیز لگا کے سولر پینلز لگا کے یو کے اندر آپ کو بجلی بھی دیتی ہے اور ساتھ پے بھی کرتی ہے، کیونکہ اتنی وافر میں جو بجلی ہے، آپ یو کین سیل اٹ بیک ٹو انرجی پیپل۔ وہ آپ سے آپ کے گھر پہ سولر پینلز بھی لگاتے ہیں، بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، اور خود بھی خریدتے ہیں، آپ کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ یو ہیو اے فری الیکٹریسٹی۔ گرم پانی کے لیے بھی ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسی باتیں، ایسے کام کرنے چاہیے۔ بزنس مین جو ہیں وہی انیشیٹو لیں، کیونکہ گورنمنٹ میں جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں اتنی نہ تو نالج ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ہی ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی اس بہبود لیے کہ کے لیے ان کچھ کو سوچیں۔ اپنی لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں ملتی ہے، جو آپس میں ان کی تو تو میں چل رہی ہے اور میں تو چل رہی ہوتی ہے، اسی میں وہ اتنے مصروف ہیں کہ وہ اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ بجلی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ سولر پاور کے ذریعے ہو سکتی ہے، پھر ونڈ مل لگائی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے لیے ان کو پبلک کا خیال آئے اپنی لڑائی جھگڑے سے۔ اگر ایک میاں بیوی گھر میں صرف لڑتے ہی جائیں گے تو کھانا کب پکے گا، بچوں کو کب دیکھا جائے گا، اسکول کب چھوڑا جائے گا، لایا کب جائے گا؟ تو جب تک آپ ایک پرسکون دماغ کے ساتھ بیٹھ کر حکومت نہیں کریں گے اور صرف اپنی ذات کا نہیں بلکہ پبلک کا بھی سوچیں گے، تو تب تک یہ بات نہیں ہو سکتی۔ صرف بجلی کا بحران ہی نہیں ہے پاکستان میں، بلکہ گیس بھی نہیں ہے۔ ادھر آپ نے مزے کا پلاؤ بنایا اور اس کو دم دیا تو نیچے سے گیس کا، اب سوچے کہ کچے پکے چاول کون کھائے گا؟ اگر کچے چاول کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگی، اگر پیٹ میں درد ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو دوا کے پیسے بھی دینے پڑیں گے، یعنی کہ خرچہ ہی خرچہ۔ آمدنی جو ہے وہ 98 ہے، اور خرچہ ہے وہ روپیے سے بھی کیا 100 روپیہ ہے۔ آمدنیاں نہیں بڑھ رہی ہیں، خرچہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، غریب عوام پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اتنا زیادہ وہ پس رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو لے کے خواتین
आग में जलकर झुलस के मर रही हैं, ऊंची जगह से छलांग लगाकर जो मर्द हजरात हैं, इस गैरत से, इस शर्म से कि वो अपने घर वालों को फीड नहीं कर सकते, बेसिक चीज़ें नहीं दे सकते, खुराक नहीं दे सकते। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें जिसमें खुराक शामिल है, ये मर्द कहीं जाएगा, कमाएगा, उसको रोज़गार मिलेगा तब। लेकिन हमारे माई बाप, हमारे जो हुक्मरान हैं, जरदारी साहब हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए, ये जब अपने अवाम को एक बेसिक चीज़ बिजली नहीं दे सकते हैं, और इसके अलावा गैस नहीं दे सकते हैं, और इसके अलावा पानी नहीं दे सकते हैं, बिजली, गैस, पानी, अब अगर उनका बस चले तो शायद अवाम की ऑक्सीजन भी बंद कर दें ताकि वो अच्छी तरह सांस ना ले सकें। लेकिन ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ऑक्सीजन है, वो फ़िज़ा में है, वरना शायद उसको भी ये रोक दें। तो नाज़रीन, इन सारी चीज़ों के लिए यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनके हाल पे मेहरबानी करे और खुदा ताला की तरफ से कोई ऐसा अवाम के लिए कोई बेहतरी पैदा हो कि वो ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये बेसिक चीज़ें अगर किसी मुल्क में ना होंगी तो उस मुल्क में क्या खुशहाली होगी। एक और अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये थी कि इस दफ़ा ये फैसला किया जा रहा है कि चूँकि रमज़ान शरीफ रोज़े गर्मियों में आ रहे हैं और बच्चों ने भी रोज़े रखने आते हैं, हम आपको पता है कि 7 साल की उम्र से माएँ अपने बच्चों को रोज़े रखाती हैं, तो वो अब छुट्टियाँ थोड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी। हेलो जी, फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ी खुशी हुई आपका प्रोग्राम देख के। थैंक यू। आप बेसिकली मैं असल में एक चीज आपको और चीज बताऊं कि कहते हैं ना, जैसे अवाम होती है वैसे ही हुक्मरान पे नाजिल किए जाते हैं। बिल्कुल। मैंने कुछ चीजें आप भी ऑब्जर्व करें कि जब मैंने देखा यहाँ पे एयरपोर्ट से जब जहाज पाकिस्तान पहुंचे तो क्यू खत्म हो चुकी होती है। मतलब यहाँ से बड़ी क्यू से हम लोग बैठते हैं, यहाँ से हमें पता है कि अगर नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा, इसलिए हम बड़ी क्यू में खड़े होते हैं, प्रॉपर वेट करते हैं, बड़ा पेशेंस समय में होता है। जैसे ही एयरपोर्ट पे वहां पहुंचे और लाइन इधर उधर, एक आगे वहां से पीछे से निकला कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, दूसरे की जरूरत होती है। आप बैंक जाएं, मैंने खुद बैंक पे वहां पे जॉब की है, स्टैंड चार्ट में, दूसरे बैंकों में। आप थोड़ा सा वेट करें, एकदम लोग एकदम शाउट होना शुरू हो जाते हैं कि इतना क्या हो गया, क्यों हो गया, एकदम इतना हो जाता है। सही बात। यहाँ पे आप जितना भी कोई वहां से आ जाए, बड़ी मतलब जो वहाँ पे जैसे भी हो, तो यहाँ पे बिल्कुल आराम से बैठा होता है। यहाँ पे हम बहुत सिविलाइज्ड होते हैं। पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता ना। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिविलाइज्ड होते हैं, अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं जैसे ही हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं पाकिस्तान में। यही बात बिल्कुल धक्कम पेल शुरू हो जाती है, एक दूसरे को कोनियां मारते हैं, अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं, हम ही लोग अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं। वहाँ पे आप सिग्नल, अभी आप यहाँ पे आपको देखिए, सॉरी टू इंटरव्यू, आप देखिए सिग्नल यहाँ पे बिल्कुल डर होता है कि हमें पता पेनल्टी लग जाएगी, कोई पॉइंट्स लग जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। वहां जाते सिग्नल तोड़ेंगे, सब कुछ करते हैं जी। बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर हैं वो उस पे इम्प्लीमेंट होता है। अगर आपने रेड ट्रैफिक लाइट तोड़ी तो आप पकड़े जाते हैं। वहाँ तो पुलिस मैन खड़ा होता है और रेड लाइट में से लोग निकल जाते हैं, देखते वो इशारा करता भी रहता है क्योंकि उनको पता है कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, वो असल में देखिए ना, वहाँ पे मोटरवे बना है, अभी मोटरवे बना है, वहाँ पे आप स्पीड आप ओवर जाए ना, प्राइवेट पुलिस वाले खड़े हुए हैं, आप स्पीड ओवर करें तो उन्होंने पहले साहब जो प्राइम मिनिस्टर उनका भी उन्होंने चलान कर दिया था। सही बात, ठीक है ना। मतलब ये है कि हम ही लोग होते हैं ना, मतलब ये है कि सिविलाइज भी तो हम ही होंगे, तो फिर पुलिस वाला जो है वहाँ पे जो भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो हम में से ही हैं, हम ही लोग जाते हैं, हम ही लोग जब यहाँ से क्यों जाते हुए तोड़ देते वहां जाके। बात ये कि आप खुद ही सही ना हो तो फिर आपको तो कोई भी सही नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही। यहाँ पे आप साउथ हॉल चले जाएं, आपको रोड पे वैसे ही नजर आएगा मॉल, आपको एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम नजर आएगा कि वो रोडों पे यूं है, रोडों पे वो लगाया हुआ है, तुम्हें पता है कुछ नहीं हो सकता। जी जी, सही बात। वो अपना आप दिखाते हैं। जब तक हम खुद सिविलाइज नहीं होंगे उनके आपके बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल जब तक हम खुद सिविलाइज तो कुछ हमें तो कोई हमारे को दुनिया नहीं चेंज कर सकती हमें। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम भी सिविलाइज्ड है, क्योंकि वही ड्राइवर जब मोटरवे से जाते हैं, पाकिस्तान की मोटरवे से,
نہ تو وہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو ان کو ٹکٹ مل جاتی ہے، اور ڈرائیونگ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، انڈیکیٹر دے کے لین چینج کرتے ہیں۔ میں بہت دفعہ وہاں سے سفر کر چکا ہوں موٹر وے پہ، لیکن اگر آپ جیسے ہی موٹر وے ختم ہوتی ہے دوسری روز پہ پہنچتے ہیں شہر کے اندر یا جی ٹی روڈ ہے، وہی ڈرائیور وہ اتنی غلط ڈرائیونگ کرے گا کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، ڈینجرس ڈرائیونگ، اور اتنی جلدی ہوتی ہے ان لوگوں کو پہنچنے کی۔ یہ صرف اس لیے کہ کیونکہ لا اینڈ آرڈر وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ٹریفک پولیس آرگنائز نہیں ہوتے، ان کو جو بھی وہ غیر قانونی کام کرتا ہے یا ٹریفک لائٹ کا اشارہ توڑتا ہے، اس لیے توڑتا ہے کہ اس کا معلوم ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اگر پکڑا گیا تو ہو سکتا ہے وہ کہ جی یہ ٹیلی فون لیں، یہ میری سفارش ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ پولیس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی کو صحیح طرح سے چارج کر سکیں یا پینالٹی ٹکٹ دے سکیں۔ جہاں تک تعلق، کیونکہ ہم لوگ میں سنوبر وی ٹریول الاٹ، ہم دوسرے ملکوں میں بھی ٹریول کرتے ہیں۔ آپ کی بہت خوبصورت گفتگو جاری اور ساری رہے گی۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ یورپ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ یورپ۔ جی میں بیلجیم تو بول رہے ہیں سر، میرا نام شیخ شکیل ہے۔ جی جی میں برسل تو بول رہے ہیں، بیلجیم برسل تو۔ جی فرماؤ جناب۔ سر تسی کیا پاکستان نو تسی جڑا ہن پاکستان جڑا چل رہا ہے، پاکستان نو تسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا پسند کرو گے جڑا ہن سچویشن چل رہی ہے؟ نہیں، یہ دراصل چیز ہے کہ ساری جڑی میں ہوں جس طرح ذکر کر رہا سی کہ اسی ٹریول کرنے بڑے دوسرے ملکاں نال، اسی ریسنٹلی ٹرکی دے وچ ٹریول کر رہے سی اور ایک پبلک بس دے وچ اسی جڑی چیز نوٹ کی تھی کہ اسٹوڈنٹس بھی آئے نے۔ سب تو پہلی چیز تھی کہ ڈرائیور دے نال کنڈکٹر نہیں سی، صرف بس ڈرائیور سی، جڑا بھی آ رہا سی اس ایک 2 یٹل ایک فیئر فکس فیئر سی وہ دے رہے سی۔ ڈرائیور مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا سی کیڑا اندر آیا کیڑا، اور اسی یہ دیکھا کہ کوئی بھی شخص بغیر پے کیتے ہیں سفر نہیں سی کر رہا۔ ایون اسٹوڈنٹ ساڑھے تانوں پتہ ہے کہ پاکستان دے جڑے اسٹوڈنٹ نے مثال ہے کہ شیطان انہوں دے ہاتھ آ گیا تو وہ بھی توبہ کرن لگ پیا۔ اسی جڑی تربیت اپنے بچیاں نوں دینے ہیں، اپنے ماحول، اگر اسی خود ایک غیر قانونی کام کرنے ہیں تو سارے بچے کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ اسلامی ملک ہے اس وقت؟ نہیں، وہی میں اسی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ جو ہیں ہم نے اسلام کو صحیح طرح اپنایا نہیں، ہم نے اپنی سہولت جو ہیں اصولیات جو ہمیں چاہیے وہ اس کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ جی اس لیے ہم غیر قانونی چیزیں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا اسلام میں جھوٹ نہیں بولنا، غلط کام نہیں کرنا، تو یہ چیزیں ہم جب خود نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، اپنی فیملی، تو وہ پوری سوسائٹی کیسی کریٹ ہوگی؟ جی آپ نے ابھی ہیں آپ؟ ہیلو، ہاں جی ہیلو، السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ممتاز ملک بات کر رہی ہوں پیرس سے۔ جی پیرس سے آئی ہیں، ویلکم ٹو گڈ مارننگ یورپ پروگرام۔ جی گڈ مارننگ یورپ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی ممتاز جی کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی پروگرام سن رہی ہوں، اچھی گفتگو چل رہی ہے آپ لوگوں کی۔ میں وہی ابھی بھائی صاحب جیسے بات کر رہے تھے جی جی، یہ سچ ہے، جہاں پر سزا کا خوف ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے، وہاں پہ تو جرائم عام ہوں گے۔ اب یورپ میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وزیر اعظم بھی غلطی کرے گا تو اس کا بھی چلان ہو جائے گا سڑک پر، بالکل اور اسے بھرنا پڑے گا۔ اب پاکستان میں جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا کسی بھی سزا کا، اب کہہ دینا بہت آسان ہے، یہ قانون موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، لیکن انہیں پتا ہے 10 روپے میں یہ قانون خرید لیں گے، 100 میں یہ خریدیں گے، 1000 میں یہ، لاکھ میں یہ، اور سب سے زیادہ لا قانونیت تو خود یہ کرتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے بالکل۔ جب اب چور کیا امپلیمنٹ کروائے گا؟ وہ تو جو خود ایماندار ہوگا وہ ڈنڈے کے زور پہ کروائے گا کہ اگر میں نہیں کرتا یہ بے ایمانی تو تم کیوں کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب ایک چور کبھی بھی، وہ کہتے ہیں نا بلی کو بٹھاتے ہیں دودھ کے پیالے پر رکھوالی کرنے کے لیے، ہاں جی، اور گیدڑ کو رکھا دیتے ہیں گنوں کی رکھوالی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک کے حالات پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے اس طرح کی ٹاپکس پہ بات کرنے کی توفیق۔ جی دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ رحم ہے پاکستان کے اوپر،
بے شک उसी वजह से वो बचा हुआ है और इंशाल्लाह बचा रहेगा भी। बस दुआओं के सहारे चल रहा है ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चल ही जा रही है। जी जी बिल्कुल। खाने वाले कम में मैंने ये देखा है कि वहाँ पाकिस्तान को खाने वाले कम है और बचाने वाले ज़्यादा हैं, इसी वजह से पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है। इंशाल्लाह ये भी चले जाएंगे, कभी इनका भी ये टेम्पररी दौर है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। लियाकत साहब एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी। साईं।